حاکم کی خیر خواہی۔ ایک حدیث رسول ان الفاظ میں آئی ہے: من اراد ان ینصح لسلطان بامر فلا یبدی لہ علانیہ ولکن لیأخذ بیدہ فیخل بہ فإن قبل منہ فذاک وإلا کان قد أدى الذی علیہ لہ۔ مسند احمد، حدیث نمبر 1,05,333۔ یعنی جو یہ چاہے کہ وہ صاحب امر کو اس کے کسی فعل پر خیر خواہانہ نصیحت کرے تو وہ اعلانیہ طور پر ایسا نہ کرے، بلکہ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اور اس کو تنہائی میں لے جائے۔ اگر حاکم اس کی بات کو قبول کر لے تو بہتر ہے، ورنہ اس نے حاکم کے تعلق سے اپنا فرض ادا کر دیا۔ حاکم کو اس کی کسی غلطی پر نصیحت کرنا بلا شبہ ایک اچھا کام ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ ایسا کام ہمیشہ نتیجے کو دیکھ کر کرے۔ اگر وہ اعلانیہ طور پر صاحب امر کو نصیحت کرے گا تو عین ممکن ہے کہ وہ بھڑک اٹھے اور ایسا کوئی اقدام کرے جو دونوں کے درمیان ٹکراؤ کا سبب بن جائے اور نصیحت کاؤنٹر پروڈکٹیو بن جائے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ نتیجے کو ملحوظ رکھتے ہوئے نصیحت کرے۔ نتیجہ خیز نصیحت ایک ثواب کا کام ہے، لیکن جو نصیحت ٹکراؤ کا سبب بن جائے وہ باعتبار نتیجہ نصیحت نہیں ہے بلکہ فتنہ انگیزی ہے۔ یہ بات بے حد حکمت پر مبنی ہے کہ صاحب امر اگر نصیحت کو قبول کر لے تو ناصح کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کو ایک نیک کام کرنے کی توفیق ملی، اور اگر وہ نصیحت قبول نہ کرے تو ناصح پر لازم ہے کہ وہ اس کے بعد چپ ہو جائے، کیونکہ ناصح کا جو فریضہ تھا اس کو ناصح نے ادا کر دیا۔ اگر صاحب امر نصیحت قبول نہ کرے تو اس کے بعد اس کا اعلان کرنا یا اس کے خلاف تنقید کی مہم شروع کرنا نصیحت نہیں ہے، بلکہ اپنے نتیجے کے اعتبار سے وہ فتنہ انگیزی ہے، اور فتنہ انگیزی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صاحب امر اگر غلطی کرے تو اس کو خیر خواہانہ نصیحت کرنا ہے۔ ایسی حالت میں ناصح اگر یہ کرے کہ وہ صاحب امر کے خلاف ہتھیار اٹھا لے یا وہ اس کے خلاف اپوزیشن کی تحریک چلائے تو خود ناصح نے ایک ناقابل معافی گناہ کا کام کیا۔